تمام احباب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کی آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی تابع الاتم امامنا المہدی الموعود وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حاضرین، نماز عشاء وہ مجلس شب معراج، سب سے پہلے آج اس پیش سے عالم اسلام کے تمام ہمارے اسلامی ماں بہنوں کو، بھائیوں کو پرخلوص شب معراج کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قبول کریں۔ مختصر چند ایک باتیں 5-7 منٹ میں کہنی ہے، تفصیلی طور پر خطبے میں کہنے کا سنانے کا موقع اس کی سعادت ہوئی۔ چونکہ یہ رات مقدس ترین رات ہے، اللہ کے بندوں کو بندگی ملنے والی رات ہے۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں بغیر اس کی بندگی کے جو زندگی ہوتی ہے وہ حقیقت میں شرمندگی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے زندگی برائے بندگی است، زندگی بے بندگی شرمندگی است۔ زندگی بندگی کے لیے ہے اور بغیر بندگی کے زندگی شرمندگی ہے۔ تو لہٰذا جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کے آج اس موقع پر ملاقات میں سعادت حاصل ہوگی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تمام جنات اور انسانوں کو میں نے محض میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اس سے بندگی ثابت ہوتی ہے، اور یہ بندگی کا طور طریق، اس کا راز، اس کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شب اسریٰ سفر پر بلایا، معراج کے سفر پر بلایا۔ چنانچہ وہ آیت کریمہ بھی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پاک ہے اس کی ذات جس نے کہ سیر کرائی سب شب اسریٰ اپنے بندے یعنی اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس آیت کی مزید تفہیم کر چکا ہوں، مختصر یہ ہے کہ شب اسریٰ جب اللہ تعالیٰ نے بلایا تو قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، اور پھر اس کے بعد احادیث کے قرینے سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے بعد وہاں جو کچھ ہوا بھی اشعار کی شکل میں سنا کہ انبیاء بھی خوشی منائے۔ خوشی کس طرح کی منائے؟ اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرتے ہوئے ہمارے پیارے نبی اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افتتاح میں نماز ادا کرتے ہوئے، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے شب معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسریٰ کا سفر تھا، جو اللہ نے میزبان بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمان بنا کر اپنے عرش پر بلایا تھا، اس کی خوشی
منانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو آسمانوں پر جانے سے پہلے جمع کیا مسجد اقصی میں، اور خوشی کے لیے وہاں جمع ہوئے تھے، اور خوشی اس طرح سے منائی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا اور تمام انبیاء مقتدی بنے، اور پھر اس طرح سے خوشی مناتے ہوئے پھر آگے کے مراحل طے ہوئے۔ احادیث کے قرینے سے پتہ چلتا ہے کہ نور کی سیڑھی لگائی گئی مسجد اقصی سے آسمانوں تک جانے کے لیے، اور اس کی بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، سنا چکا ہوں۔ مختصر یہ کہ آسمانوں پر ایک بعد دیگر جاتے جاتے سدرۃ المنتہا پر پہنچے، اور سدرۃ المنتہا تک جبرائیل امین ساتھ تھے، اور جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے جبرائیل رک گئے، پلٹ کر دیکھا ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پوچھا جبرائیل کیوں رک گئے؟ چلو یہاں تک تو ساتھ آ رہے تھے، ابھی آگے چلو ساتھ میں۔ تو کہنے لگے، جسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر جبرائیل کہنے لگے کہ اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھوں تو اللہ کی تجلی میرے پروں کو جلا کر خاکستر کر دے، یہاں سے آپ ہی کا مقام۔ تو کسی نے کہا ہے، گھٹے تو مشت خاک ہے یہ انسان، بڑے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے۔ تو گھٹتا ہے تو انسان اسفل السافلین میں اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے، اور بڑھے تو اللہ تعالیٰ کونین میں بھی سما نہیں سکتا ہے۔ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ رفت و بلندی و عروج اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر جب جبرائیل رک گئے، کہنے لگے کہ یہاں میری انتہا ہے، یہاں سے تو صرف اور صرف آپ ہی کو جانا ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے، یہاں ہماری انتہا ہے، آپ ہماری جہاں انتہا ہے وہاں سے آپ کی ابتدا ہے، آپ آگے چلیے۔ تو آگے بڑھتے گئے ایک مقام آیا، وہاں پر جیسے ہی پہنچے اللہ کا دیدار ہوا، ہوتے ہی روایتوں کے حدیث کے قرینے سے پتہ چلتا ہے سجدے میں چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام بدنی، مالی، لسانی، ہر طرح کی عبادات، حمد و ثنا، پاکی وغیرہ اللہ کی بیان کرنے لگے اور فرمانے لگے، التحیات للہ والصلوات والطیبات والصلاۃ۔ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے دربار میں اپنی طرف سے اللہ کی پاکی، بڑائی وغیرہ بیان دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ادھر سے فرمایا، السلام علیکہ یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں آپ نے میری پاکی بڑائی بیان کی، تسبیح تحلیل کی، ساری عبادات کو میرے حضور پیش کیا، لیکن اے میرے حبیب، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر اللہ کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی سلامتی نازل ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میرے مولا، تیری سلامتی، تیری برکتیں، تیرا سب کچھ مجھ پر تو نازل ہوتی ہی ہیں، اسے یہ میں قبول کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے یہاں پر میری امت یاد آ رہی ہے، مجھے میری امت یاد آ رہی ہے، اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہاں میرے مولا، مجھ پر تیری برکتیں، تیرا سلام، تیری سلامتیاں نازل ہوں، ساتھ ہی ساتھ السلام علینا، ہم پر بھی، مجھ پر بھی سلامتی نازل ہو تیری، اور ساتھ ہی ساتھ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تیرے نیک بندے، تیرے نیک امتیوں پر بھی یا اللہ تیری سلامتیاں نازل ہو۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اللہ تعالیٰ کا جو کلام تھا، آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو چل رہی تھی، اس کو تمام فرشتے کھڑے ہو کر سن رہے تھے۔ سنتے ہی ان کو بھی ایک قسم کا جوش، ایک جذبہ پیدا ہوا، انہوں نے کہا، تمام فرشتے مل کر اللہ کی وحدانیت کو، کی شہادت پیش کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا، کہنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ تو یہ بنی التحیات
جو کہ ہر نماز میں بندہ مومن کو نماز کو پڑھنا لازمی ہے، اور جب یہ پڑھتا ہے تو نماز پوری ہوتی ہے۔ تو یہ ساری خصوصیات، پھر وہاں سے جب واپس لوٹے تو ایک اہم ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ کہیں کوئی خاص دوست کے پاس کوئی دوست جاتا ہے تو دوست جب واپس نکلتا ہے تو دوست خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، کچھ نہ کچھ انعامات، اسے تحفے تحائف دیتے ہیں، اس کی کوئی کوشش شان کوشش کی جاتی ہے، اور اسی طرح سے بہت سارے انعامات سے نواز کر اپنے دوست کو رخصت دوست کرتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا دوست اللہ، اور ان کے بعد کا جو مقام و مرتبہ ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت اہم ترین دوست اللہ کے، ایک دوست سے ملے تھے، اور جب وقت رخصت کا ہوا وہاں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میرے بلاوے پہ میرے حبیب آپ تشریف لائے، اور یہ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، لیکن یہاں سے جانے کے وقت میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اور آپ کی امت کو ایک خاص تحفہ عطا کروں، وہ نمازوں کا تحفہ ہے۔ میرے بندے بن کر زندگی بسر کریں، اس لیے ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب و موقوتا، ہم نے بے شک نمازوں کو مومنین پر اس کے وقت مقرر پر فرض کیا ہے، تو لہٰذا نمازیں تحفے کے طور پر ہم دیتے ہیں، آپ اور آپ کی امت کو اس کی پابندی کرنا لازمی ہے۔ وہ تحفہ لے کر آئے، اس کی حفاظت مجھے اور آپ کو کرنی ہے۔ وہ تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس رکھا اور ہم کو بھی پہنچایا، اور پھر اس تحفے کی حفاظت کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی دوست سے تحفہ ملتا ہے تو اسے اچھی طرح سے سجا کر، اسے اچھی خوبصورت جگہ اس کو رکھتے ہیں، اسے بار بار دیکھتے ہیں، اسے دیکھ کر محسوس ہوتے ہیں، اسے دیکھ کر بڑا خوش ہوتے ہیں۔ تو اب یہ یہاں ہماری خوشی بندے مومن کی خوشی ہے کہ اللہ کی بندگی کرے تو پھر اس کو خوشی ملتی ہے اللہ کے دربار میں، جیسا کہ خاتم النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، اللہ نے مجھے معراج میں بلایا تھا، یہ میری معراج تھی، مومنین کی معراج، میرے امتیوں کی معراج، اللہ کے بندوں کی معراج، الصلاۃ معراج المومنین، نماز میں مومنین کے لیے معراج ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک جگہ یہ بھی ہے کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، تم اللہ کی بندگی کرو، عبادت کرو تو اس طرح سے جیسے کہ اس کو تم دیکھ رہے ہو۔ اور یہ جو واقعہ معراج کا ہے، اس کا مرکزی واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر رأیت ربی بعین رأسی، اس موقع پر میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ یہ دیدار خدا یہ مرکزی بات ہے۔ اور جو نماز پڑھتا ہے، نماز جو پڑھتا ہے بندہ مومن، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھو تو ایسی پڑھو جس طرح سے کہ تم دیکھ رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کا دیدار۔ اب یہ اللہ کا دیدار یہی معراج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو بلایا، اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں وہاں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز اپنے دیدار سے نوازا۔ ہمیں بھی ہم بحیثیت معدلی کے اور زیادہ ہمارے اشتیاق طلب دیدار خدا فرض، حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ کے دیدار کی طلب اور تڑپ رکھنی ہے تو نماز کے لیے کم سے کم جب کھڑے ہوتے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اس طرح کا تصور کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عبادت کرو، بندگی کرو تو ایسے کرو جیسے اللہ تمہیں دیکھ، اللہ کو تم دیکھ رہو۔ ایسا نہیں کر سکتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم سے کم ایسا خیال کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ نماز ہے، نماز کی پابندی کریں۔ اب مختصر آخر میں دو تین چیزیں میسج کے طور پر آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ جمعے کے خطبے میں نے بتایا تھا مقدس راتیں جب آتی ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کے حوالے سے باتیں بتا رہا ہوں۔ نفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، صحابہ پڑھتے تھے، مہدی موعود علیہ السلام نے بھی خاص نوافل کی پابندی کی ہے۔ تہجد ہوئی، تحت الوضو ہوا، اور اسی طرح سے اشراق ہے، چاشت ہے، یہ ساری، اور اسی طرح سے اسی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو مقدس ترین راتوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں مہدی موعود علیہ السلام نے عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ اس لیے میں قرآن اور حدیث کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی مقدس ترین راتیں آتی ہیں تو اس موقع پر ہمیں چاہیے عشاء کی نماز الحمدللہ جماعت سے ہم نے پڑھ لی۔ کیا یہ اچھا ہوتا ہے کہ جو بیٹھے ہوئے تھے چلے گئے، سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، ان کو بھی ان کے دامن بھی آج کی رات لال و گوہر سے بھر جاتے ہیں۔
آپ خوش نصیب ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بات طے ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کے فیصلے کرنا چاہتا ہے اسے تفقہ فی الدین عطا کرتا ہے, دین کی سمجھ دیتا ہے. تو آپ کو دین کی سمجھ اللہ نے دی ہے, دین کی سمجھ دل میں آ کر بیٹھ گئے کہ کیا آخر ہو رہا ہے, دین کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے, یہ سمجھنے کے لیے آپ بیٹھ گئے. یہ اللہ کا آپ کے ساتھ خیر کا فیصلہ ہے. تفقہ فی الدین اللہ نے آپ کو دی اور یہاں پر آپ بیٹھے دین کو سمجھنے کے لیے بیٹھے. لہٰذا آپ کو اس پر بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ 2-3 میسج آپ تک پہنچانا ہے. گفتگو تمام خاص مقدس ترین جب راتیں آتی ہیں تو جماعت سے عشاء کی نماز ادا ہوتی ہے. نماز ادا کر کے سنت, اب سنت حاجات پڑھنے والے سبھی پڑھنا چاہیے. ہمارے پیر و مرشد بتاتے تھے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ سے کہ جو نماز بندے کی تصدیق تک پہنچائی ہے بھائی نظام اسے جاری رکھو. تو یہ سنت حاجات یہ بھی پڑھیں. فرض نماز عشاء کی پڑھتے ہیں مقدس راتوں میں جماعت سے ہوتی ہے. پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنی ہے, اس کے بعد سنت حاجات بھی پڑھ لیں اور وتر روک لیں. ابھی آپ اگر وتر بھی پڑھ لیں تو کوئی بات نہیں, اس کی بھی ترکیب ہے کہ آپ جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ کر کے آخر میں پھر دوبارہ وتر پڑھ سکتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ آپ گھر جائیں, کھانا نہیں کھائے تو کھا لیں, تھوڑی چائے بنا کر پی لیں, ذرا جسم میں توانائی آ جائے گی. پھر آپ مسجد کو آئیں, گھر میں عورتوں کو بھی بتائیں کہ یہ آج کی رات میں کرنا ہے. اور یہ سب قرآن کے حوالے سے بتا رہا ہوں, میں اپنی طرف سے پوچھوں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, تم نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. لہذا 2 رکعت صلاۃ الحاجات ابھی بتانے والا ہوں. 2 رکعت صلاۃ الحاجات. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نعمتوں کے تعلق سے کہ بندے مومن اگر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ مزید اور عطا کرتا ہے. لیکن شکرتم لأزیدنکم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم ولا تکفرون, یعنی اللہ فرمایا کہ تم میرا شکریہ ادا کرو, کفر نعمت نہ کرو. تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. تو اس کے تحت 2 رکعت شکریہ نماز پڑھنا, 2 رکعت صلاۃ الحاجات, 2 رکعت شکریہ کی نماز اور 2 رکعت صلاۃ التوبہ. اور میں اس کی ترتیب ابھی بتاتا ہوں. 2 رکعت صلاۃ التوبہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ فرمایا کہ تم سچی پکی توبہ کرو, اللہ کی طرف لوٹو, توبہ کرو, اللہ سے معافی طلب کرو. تو آج کی رات ہے اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پاک رہنا پسند کرتا ہے. تو آج کی رات ہے تو اس کی ترکیب یہ ہے الحمدللہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی, سنت حاجات بھی وتر اگر پڑھ لیے بھی ہیں تو بعد میں کبھی بتاتا ہوں ترکیب. آپ گھر جائیں, کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر وضو کر کے آئیں. ویسے بھی آپ بغیر وضو کے آ کر کے نہ وضو کرتے ہیں تو بھی آپ کے ہر قدم پر اللہ نیکی لکھتا ہے, اور وضو کر کے آئیں تو اور زیادہ اچھا ہے. سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا آثَارَهُم, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں کی نیکیوں کے لیے جب چلتے ہیں وہ ہر قدم پر نیکی لکھتا ہے اللہ تعالیٰ. تو گھر سے وضو کر کے نکلتے ہیں تو پھر وہاں سے آئیں گے, آپ آ کر مسجد پہنچیں گے, 2 رکعت سب تحت الوضو پڑھ لیں. آپ پھر سے وضو کر کے آئے نا تو تحت الوضو پڑھیں. پھر اس کے بعد تحت الوضو کی طرف کون سے بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں, پہلی دوسری کا, یعنی مطلب ترتیب سے. پہلے مثال کے طور پر علم طرح, دوسرا الیلاف قریش, اس طرح جو ہے آپ کو 2 رکعت تحت الوضو پڑھے مسجد میں آ کر. پھر 2 رکعت تحت الوضو سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت پہلے صلاۃ التوبہ, پاک ہو گئے تو اچھا پڑھے توبہ کر لیں. پہلے توبہ صلاۃ التوبہ 2 رکعت پڑھ کے سجدے میں جا کے کہ اللہ میرا صغیرہ کبیرہ جو بھی جان بوجھ کر انجانے میں ہوئے سب کو معاف فرما دے, جو میرے ہمارے مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما, جو زندہ ہیں ان کے بھی کہ اللہ مغفرت فرما, ان کے گناہ معاف فرما. یہ ساری مطلب اپنے گھر والوں کے رشتے داروں سب کے اپنے مغفرت کی دعائیں اور خود کی سچی پکی توبہ. آج سے نمازیں نہیں چھوڑو گا, اس لیے کہ یہ نمازوں کی سالگرہ والی رات ہے, قرآن کی سالگرہ والی رات, شب قدر
اور نمازوں کی سالگرہ کی رات آج شب معراج. تو اس لیے توبہ کرنے کی حد تک جو نمازیں چھوڑ گئی, جو بھی گناہ غلطیاں ہوں گی, اللہ معاف فرما, کو رو کر گڑ گڑا کر آپ دعا کریں, توبہ کریں. گناہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو سچی پکی توبہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من بکا من خشیت اللہ حرم اللہ علیہ النار. یہ ذرا سوچیے, سنیے کو اچھا اچھی طرح سے یاد رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے ڈر کر روتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. آپ صلاۃ التوبہ پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ آپ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا, آپ معافی طلب کریں گے. پھر اس کے بعد پاک صاحب ہو گئے, اللہ کے پاس پھر التجا کرنے کھڑے ہوئے. کیا کریں؟ التجا یہ ہے کہ یا اللہ گزشتہ شب معراج سے لے کر آج تک جتنی تیری نعمتیں مجھے میرے گھر والوں کو عطا کیا ہے, میرے بڑوں چھوٹوں سب کو, مجھے صحت, ایمان, قرآن, سب کچھ زندگی کے لیے جو کچھ بھی دنیا کا سب کچھ, یا اللہ اس پر تیرا بے پناہ شکریہ ادا کرتا, شکریہ ادا کرتا. کیوں؟ لیکن شکرتم لازیدنکم, تم شکریہ ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ کروں گا. اللہ تعالیٰ تو دو کا شکریہ پڑھ لیا. اس کے بعد صلاۃ الحاجات 2 رکعت پڑھ کر آپ کی حاجات مطلب ضروریات, حاجت ضرورت, آپ کی کیا کیا ضرورت ہے, ضروریات ہیں, آپ کو معلوم, اللہ کو معلوم. سجدے میں جا کر تڑپ کر دعا کریں, اللہ سے طلب کریں. اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اللہ فرماتا ہے مانگیے. آج کی رات مانگنے کا مزہ, آج کی رات ہے مانگنے کا مزہ, آج کی رات ہے. مانگیے, دل کھول کر مانگیے, اللہ تعالیٰ بھی دینے کے لیے تیار فرما رہا ہے. تو مانگو میں دوں گا. تو صلاۃ الحاجات 2 رکعت پڑھ کے سجدے میں جا کر تڑپ کر کیا کیا آپ کو چاہیے, گھر میں کوئی بیمار ہے, رشتہ داروں میں, پڑوس میں, محلے میں, بستی میں جو بھی بیمار ہے ان سب کی, خود کی بھی صحت کے لیے, گھر والوں کی سب کی صحت کے لیے, اور جو بھی ہے آپ کی ضروریات, رزق میں تنگی آ گئی ہے, کمائی وغیرہ نہیں ہو رہی, جو کچھ بھی آپ آ جاتے ہیں اپنی ضروریات کو اللہ کی طرف, اللہ کے حضور رکھیے, پھر مانگیے, اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. پھر یہ سب ہونے کے بعد آخر میں 3 رکعت واجب الوتر پڑھ بھی لیں تو پھر سے پڑھیں. تو باقی رات ہے, اور اس رات میں باقی رات میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں, اسی کو اذکار کریں. اور ایک بات آتی ہے قرآن میں, استغفار جو کرتا ہے کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے بہت دیتا ہے. درود جو پڑھتا ہے اسے اس سے زیادہ دیتا ہے, جو اللہ سے مانگتا ہے اسے بھی دیتا ہے. تو درود پڑھیے, درود پڑھتے بیٹھیے, پڑھیے 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 پڑھیے, درود پڑھیے, اللہ کا ذکر کریے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. پھر اس کے بعد استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ العظیم. یہ پورا استغفار بھی پڑھیں, استغفر اللہ العظیم پورا پڑھ کر آپ بار بار یہ ریپیٹ کرتے رہیں گے. یہ جب کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا فَتُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, تم اپنے رب سے استغفار کرو, میں تمہیں دوں گا. تمہیں مال و دولت میں پریشانی ہے وہ بھی دوں گا, اولاد چاہیے وہ بھی دوں گا, کیا کیا آپ کو ضرورت ہے فَتَسْتَغْفِرُوا, تم استغفار کرو میں تمہیں دیتا جاؤں. تو یہ میرا ہے. تو یہ سب کریں. پھر کرتے کرتے فجر کی نماز سے پہلے سونے کا مت سوچیے, فجر کی اذان تک یہ سلسلہ جو ہے اللہ کی طرف سے جو کچھ ملتا ہے یہ جاری رہتا ہے. ہم کو چاہے اس وقت تک ہم تلاوت کریں, ذکر و اذکار کریں, استغفار کریں, کرتے رہیں کرتے رہیں. پھر اس کے بعد فجر کی اذان کے ساتھ نماز پڑھ کر پھر آپ آرام کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا محمدی بنائے, سچا پکا قرآنی بنائے, سچا پکا مہدوی بنائے.